بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈوگرا خاندان جس نے ریاست جموں کشمیر پر ایک عرصے تک حکومت کی۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈوگرا خاندان کی جس نے جموں کشمیر پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ڈوگرا خاندان ایک ممتاز شاہی سلسلہ تھا جس نے 1846 سے لے کر 1947 میں ہندوستان کے ساتھ الحاق تک ریاست جموں کشمیر پر حکومت کی۔ اس خاندان کی بنیاد مہاراجہ گلاب سنگھ نے پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد 1846 میں امرتسر کے معاہدے کے بعد رکھی تھی۔ ڈوگرا حکمرانوں نے خطے کی تاریخ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ برطانوی راج کی پیچیدہ سیاست کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے ڈوگرا خاندان کے اہم حکمرانوں اور آرٹیکل 370 سے ان کا تعلق دریافت کریں جس نے آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی وضاحت کی ہے۔ ڈوگرا خاندان کے اہم حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ جو کہ 1857 سے لے کے 1792 تک رہے۔ خاندان کا بانی گلاب سنگھ اصل میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تحت سکھ سلطنت میں ایک جنرل تھا۔ اینگلو سکھ جنگ کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے گلاب سنگھ کو 1846 میں امرتسر کے معاہدے کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کو خریدنے کی اجازت دے کر اس کی غیر جانبداری کا صلہ دیا۔ توسیع پسندانہ نظریہ: اس نے جموں کشمیر، لداخ اور بلتستان سمیت مختلف خطوں کو یکجا کر کے ایک واحد شاہی ریاست بنا دیا۔ میراث: گلاب سنگھ کو ایک مضبوط ڈوگرا ریاست کی بنیاد رکھنے اور ایک دیرپا خاندان کے قیام کے لیے یاد کیا جاتا ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے تک جموں کشمیر پر حکومت کرے گا۔ نمبر سیکنڈ پہ ہے مہاراجہ رنبیر سنگھ جو کہ 1830 سے لے کے 1885 تک ریاست جموں کشمیر پر براجمان رہے۔ دوسرا مہاراجہ رنبیر سنگھ نے 1857 میں گلاب سنگھ کی جگہ لی۔ ان کے دور حکومت میں داخلی اصلاحات، انتظامی کارکردگی اور قانونی جدید کاری کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے رنبیر پینل کوڈ کی بنیاد رکھی جو بعد میں جموں کشمیر میں قانونی نظام کی بنیاد بنا۔ سفارتی رہنما: اس نے برطانوی سلطنت اور پڑوسی ریاستوں دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ جو کہ 1848 سے 1925 تک رہے۔ اصلاح پسند حکمران: مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور حکومت نے جموں کشمیر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے، سڑکوں، پلوں اور تعلیمی اداروں کی تعمیر پر توجہ دی۔ ان کے دور میں ٹیلی گراف کا تعارف اور انتظامی خدمات کی توسیع دیکھی گئی۔ برطانوی اثر: اگرچہ خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے پرتاپ سنگھ کے اختیارات کو انگریزوں نے اکثر جانچا لیکن وہ ریاست کی خود مختاری کو کافی حد تک برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ جو کہ 1895 سے 1961 تک رہے۔ آخری ڈوگرا حکمران جو کہ مہاراجہ ہری سنگھ 1925 میں تخت پر بیٹھا اور جموں کشمیر کے آخری حکمران بادشاہ تھے۔ ان کا دور حکومت 1947 میں ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کے ارد گرد کے واقعات کے لیے اہم ہے۔ الحاق کا آلہ: 1947 میں پاکستان کی حمایت میں قبائلی حملے کا سامنا کرتے ہوئے ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے جس نے جموں کشمیر کو کچھ شرائط کے تحت نو تشکیل شدہ ہندوستانی یونین میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ آرٹیکل 370 اور ڈوگرا خاندان: 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے دستخط کردہ الحاق کے معاہدے نے جموں کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ منفرد تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی آئین میں آرٹیکل 370 کو شامل کیا گیا جس نے جموں کشمیر کو خصوصی خود مختاری دی تھی۔ آرٹیکل 370 ریاست کو اس کے بعد کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا آئین، جھنڈا اور دفاع، خارجہ امور، مالیات اور مواصلات کے علاوہ اندرونی معاملات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ آرٹیکل 370 کے اہم نکات: عارضی انتظام: آرٹیکل 370 ابتدائی طور پر عارضی ہونا تھا جو تقسیم کے بعد کشمیر کی حساس سیاسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ خود مختاری: ریاست کو اپنا آئین بنانے کی اجازت تھی اور بھارتی قوانین کا اطلاق ریاستی حکومت کی رضامندی سے ہی جموں کشمیر پر ہوتا ہے۔ خصوصی حیثیت: آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کی ایک شاخ کے تحت جموں کشمیر کے مستقل رہائش اور جائیداد کے حقوق سے متعلق اپنے قوانین کی وضاحت کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی: 2019 میں 5 اگست 2019 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ خطے کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں دوبارہ منظم کیا گیا: جموں کشمیر اور لداخ۔ اس نے جموں اور کشمیر کی خود مختاری کے خاتمے کا نشان لگایا جو ڈوگرا خاندان کے ہندوستان سے الحاق کی میراث رہی تھی۔ منسوخی کا اثر: ہندوستان کے ساتھ انضمام: منسوخی کا مقصد جموں کشمیر کو بقیہ ہندوستان کے ساتھ مکمل طور پر ضم کرنا تھا جس سے خطے میں ہندوستانی قوانین کے اطلاق کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ تنازع اور تقسیم: اس فیصلے کو حمایت اور تنقید دونوں کے ساتھ پورا کیا گیا
جس سے وفاقیت، خود مختاری اور کشمیر کے مستقبل کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ ڈوگرا خاندان کی مزید شراکتیں، ثقافتی اور تعمیراتی میراث۔ ڈوگرا حکمران نہ صرف فوجی رہنما تھے بلکہ ثقافت، فنون اور فن تعمیر کے بھی سرپرست تھے۔ ان کے دور حکومت نے جموں اور کشمیر کے ثقافتی تانے بانے پر، خاص طور پر مذہبی رواداری، فن تعمیر اور فنکارانہ کوششوں کے حوالے سے ایک دیرپا نقوش چھوڑے۔ مندر اور مذہبی رواداری۔ ڈوگرا حکمرانوں، خاص طور پر مہاراجہ گلاب سنگھ اور ان کے جانشینوں نے مذہبی ہم آہنگی کی حمایت کی۔ ریاست میں اکثریتی مسلمان ہونے کے باوجود ہندو ڈوگروں کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود حکمران تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں کئی مندر تعمیر کیے گئے، خاص طور پر جموں کا رگھوناتھ مندر جو ایک اہم زیارت گاہ ہے جس میں مختلف ہندو روایات کے دیوتاؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ محلات اور قلعے۔ ڈوگرا حکمرانوں نے شاندار قلعے اور محلات بنائے۔ مثال کے طور پر جموں میں مبارک منڈی محل راجستھانی، مغل اور یورپی تعمیراتی اثرات کے امتزاج کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے۔ خاص طور پر معاہدہ امرتسر کے بعد اگرچہ تعلقات نے ڈوگروں کو کسی حد تک اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تھا کہ برطانوی حکام کا ریاست کے معاملات میں، خاص طور پر مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں، کافی اثر و رسوخ تھا۔ 1889 میں انگریزوں نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ پر نااہلی کا الزام لگاتے ہوئے اسے معزول کر دیا اور ریاست کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کونسل آف ریجنسی نافذ کی۔ تاہم 1905 تک اسے کم اختیارات کے ساتھ بحال کر دیا گیا، جو ڈوگرا برطانوی تعلقات کی نازک نوعیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کشمیر کی سیاسی بیداری۔ ڈوگرا حکمرانی کے بعد کے سالوں میں، خاص طور پر مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں، جموں اور کشمیر میں سیاسی تحریکوں کے عروج دیکھا گیا۔ جاگیردارانہ حالات اور سیاسی نمائندگی کی کمی پر مسلم اکثریت میں عدم تعاون اور امتناع نے مسلم کانفرنس، جو بعد میں شیخ عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس بن گئی، جیسے سیاسی گروہوں کی تشکیل کا باعث بنی۔ 1931 کی کشمیر بغاوت ہری سنگھ کے دور حکومت میں ایک اہم واقعہ تھا جس نے لوگوں میں، خاص طور پر مذہبی اور معاشی عدم مساوات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بے چینی کو اجاگر کیا۔ اس تحریک نے خطے میں مستقبل کی سیاسی پیش رفت کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان سے الحاق۔ ایک اہم موڑ مہاراجہ ہری سنگھ کا 1947 میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ برصغیر کی ایک تاریخ کے اہم ترین موڑ میں سے ایک تھا، جس نے جنوبی ایشیا کے جدید سیاسی منظر نامے کو تشکیل دیا۔ تقسیم اور الحاق کا بحران۔ تقسیم ہند کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ کو ایک مخمصے کا سامنا کرنا پڑا۔ جموں کشمیر کی شاہی ریاست تیزاباتی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم تھی، جس کی سرحدیں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ ملتی تھیں۔ ابتدا میں مہاراجہ نے خود مختار رہنے کی کوشش کی، لیکن جب کشیدگی بڑھ گئی اور اکتوبر 1947 میں پاکستان کے حمایت یافتہ قبائلی حملہ آوروں کشمیر میں داخل ہوئے تو ہری سنگھ نے ہندوستان سے فوجی مدد طلب کی۔ اس کے بدلے میں اس نے الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے، جس سے جموں کشمیر کو خصوصی شرائط کے تحت ہندوستان میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی، جو بعد میں آرٹیکل 370 کی بنیاد بنی۔ شیخ عبداللہ کا کردار۔ اس دور میں ایک اہم شخصیت نیشنل کانفرنس کے رہنما شیخ عبداللہ تھے، جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کی۔ وہ مہاراجہ اور ہندوستانی قیادت، بالخصوص وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان ایک اہم ثالث تھے۔ تاہم مہاراجہ کے ساتھ شیخ عبداللہ کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ریاست کے اندر زیادہ جمہوریت اور خود مختاری پر زور دیا۔ الحاق کے بعد کا نتیجہ۔ الحاق کے فوری نتیجے پہلی ہند پاکستان جنگ، جو کہ 1947-48 میں لڑی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریاست کی حتمی تقسیم ہوئی، جس میں پاکستان نے کشمیر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، جسے پاکستان اور پاکستان کے ذریعے آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر۔ اس تنازع نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری علاقائی تنازعات کی بنیاد رکھی۔ جموں اور کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا ایک فلیش پوائنٹ بن کر رہ گیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی۔ طویل مدتی مضمرات۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے، جس نے اس کی سیاسی اور قانونی حیثیت کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ تنظیم اور انضمام۔ جموں اور کشمیر کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جموں اور کشمیر ایک قانون ساز اسمبلی کے ساتھ اور لداخ ایک کے بغیر۔ اس کے اقدام کا مقصد خطے کو باقی ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریب سے مضبوط کرنا اور اسے ہندوستانی آئین کے مکمل دائرہ کار میں لانا تھا۔ منسوخی نے جائیداد کی ملکیت اور سرکاری ملازمتوں پر پابندیاں بھی ہٹا دیں، جو پہلے آرٹیکل 35A کے تحت ریاست کے مستقل باشندوں تک محدود تھیں۔ سیکیورٹی اور جیو پولیٹیکل تناؤ۔ منسوخی کے نتیجے میں خطے میں عسکریت پسندی میں اضافہ ہوا اور کئی مہینوں تک مواصلات اور سیاسی سرگرمیوں پر لاک ڈاؤن رہا۔
اس پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس نے اس اقدام کی مخالفت کی اور اس معاملے کو اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی فورمز تک پہنچایا۔ داخلی طور پر منسوخی ایک متنازع مسئلہ بنی ہوئی ہے، جس میں جموں اور کشمیر کے اندر مختلف کمیونٹیز کے درمیان رائے منقسم ہے، جبکہ کچھ نے اسے زیادہ انضمام اور ترقی کی طرف ایک قدم کے طور پر دیکھا، دوسروں نے اسے کشمیر کی خود مختاری اور شناخت کے خاتمے کے طور پر دیکھا۔ ترقی اور حکمرانی۔ ہندوستانی حکومت نے منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں ترقی اور سرمایہ کاری پر زور دیا، خطے میں انفراسٹرکچر، سیاحت اور صنعت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے، تاہم وقتاً فوقتاً بدامنی اور مقامی سیاسی جماعتوں سے ریاستی اور خود مختاری کی بحالی کے مطالبات کے ساتھ سیاسی اور سلامتی کی صورتحال حساس رہتی ہے۔ تو فائنلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈوگرا خاندان اور جموں کشمیر کی تاریخی، سیاسی، ثقافتی اور عسکری عوامل کا ایک پیچیدہ تعامل ہے، جس نے خطے کی تقدیر کو تشکیل دیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی سلطنت کے قیام سے لے کر مہاراجہ ہری سنگھ کے ہندوستان سے الحاق کے اہم فیصلے تک، ڈوگروں نے خطے کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آرٹیکل 370 کی وراثت، جو الحاق کے حالات سے گہرا تعلق رکھتی ہے، خطے کے سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کی منسوخی جموں کشمیر کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔